ایک مؤثر شہری کو ایک اور اہم بیماری جس سے اجتناب کرنا ہے وہ فیورٹزم ہے، یعنی جانبداری۔ فیورٹزم، جانبداری کیوں ایک مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک ناانصافی کا معاملہ ہے۔ آپ کسی ایک شخص، ایک ادارے، ایک گروہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں جذباتی طور پر اور دوسروں کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ چیز ناانصافی ہے اور ناانصافی ہر حال میں غلط ہے۔ اس کے نتیجے میں سوسائٹی سفر کرتی ہے، یعنی آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، آپ کو کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے، آپ کو ایک پروجیکٹ کسی ادارے سے کروانا ہے۔ آپ اس کا فیصلہ اگر میرٹ کی بنیاد پر نہیں کریں گے، ان اصولوں کی روشنی میں نہیں کریں گے کہ جن کی روشنی میں اگر آپ فیصلہ کرتے تو ذمہ داری سب سے بڑے حقدار کو ملتی، جو مستحق ہے، جو قابل ہے، جو کام کو بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے اہلکار ہیں کہ جو میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں سوسائٹی کا نقصان ہوگا، کام ان لوگوں کے سپرد کیا جائے گا کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ یہ فیورٹزم ہمارے ہاں کیوں بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے ہاں خاندانی، علاقائی جو تعلقات ہوتے ہیں اور جو دوستیاں ہوتی ہیں ان پر ضرورت سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ خاندانی تعلقات ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ انسان جس علاقے میں رہتا ہے، جس گاؤں کا رہنے والا ہے، جس بستی کا رہنے والا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، یہ سب بہت اہم ہیں۔ آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، یہ انتہائی مطلوب چیز ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان تعلقات کی وجہ سے آپ ان کے لیے وہ کام کریں کہ جو کام ان کا حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ان تعلقات کو اتنا آگے بڑھا دیا جاتا ہے کہ انسان خود سے آگے بڑھ کر بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ جی میں اب ایک افسر ہوں، میرے اختیارات بہت سے ہیں، آپ مجھ سے کام کروائیے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب اس طرح سے اپنے آپ کو بڑا بن کر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر اس میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سو یہ فیورٹزم اصل میں تعلقات کے جو ہر حال میں اچھی چیز ہیں اس کا ایک مبالغہ آمیز اظہار، اس کا نتیجہ فیورٹزم ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ اوائڈ کرنا ہے۔ اس فیورٹزم کو ختم کرنے، جانبداری کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ کہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ یہ کرپشن، دھاندلی کی ایک شکل ہے۔ ہم فیورٹزم کرتے ہیں تو ہم دھاندلی کر رہے ہیں، ہم زیادتی کر رہے ہیں، ہم ناانصافی کر رہے ہیں۔ سو اس بات کا احساس انسان کو فیورٹزم سے روکے گا۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بعض اوقات ان لوگوں کو نہ کہیں گے، ان کے تقاضوں کا انکار کریں گے کہ جن سے آپ کے تعلقات ہیں، مگر اگر یہ احساس انسان کے اندر پوری طرح سے موجود ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں ناانصافی نہیں کروں گا، تو انسان فیورٹزم سے بچ سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اس کے ارشادات انسان کو بہت سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے کام آ سکتے ہیں۔ انسان ان کے اثر سے اپنے آپ کو فیورٹزم کی بیماری سے نکال سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ہم انصاف کریں، ہر حال میں انصاف کریں۔ پہلی آیت جو سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 135، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ہر حال میں انصاف کریں، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں ہمارے مفادات پر زد پڑے، ہمارے والدین کے مفادات پر زد پڑے، ہمارے رشتہ داروں، تعلق والوں کے مفادات پر زد پڑے۔ یہ اللہ کا وہ حق ہے کہ جو ہمیں ادا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔
دوسری آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کریں ہر حال میں، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں ہمارے دشمن ہی کو فائدہ کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ جو فیورٹزم ہے، یہ بعض اوقات انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کے تعلقات بعض لوگوں سے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ناانصافی کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ بعض لوگوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم ہر حال میں انصاف کریں، چاہے کسی کا نقصان ہو، چاہے کسی کا فائدہ ہو۔ ہم کو بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور انصاف کا فیصلہ کیا ہے۔